السلام علیکم. چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہم یہاں پر شعبان کے مہینے پر بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ اپنی بات کو ہم ڈائریکٹ بہت سی ان چیزوں پر لے کر جائیں جس کے بارے میں ہم سننا چاہتے ہیں، یہ چیز آپ نے زندگی میں عام محسوس کی ہوگی کہ بعضوں کا کسی ایک اہم چیز کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک اور اہم چیز مس ہو جاتی ہے. کبھی آپ لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ کوئی ایک اہم کام جس کو آپ اہم کام کہتی ہیں، اکثر و بیشتر اس اہم کام کی وجہ سے آپ کا ایک اور اہم کام مس ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے یوں سمجھیں کہ جب آپ شعبان اور رمضان کو ایک ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو شعبان کے مہینے کے ساتھ یہ چیز ہوتی بھی نظر آتی ہے کہ شعبان کا مہینہ اپنے اندر بہت سی اہمیت رکھتا ہے، اپنے اندر بہت سی سنتیں رکھتا ہے. وہ سنتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا حصہ تھیں اور بہت زیادہ آپ نے اپنی زندگی میں ان کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کیا. وہ الگ بات ہے کہ آپ نے شعبان کی عبادات کا بہت زیادہ احکامات کی شکل میں صحابہ کو حکم نہیں دیا، لیکن یہ چیز کہ کسی ایک اہم چیز کی وجہ سے ایک اور اہم چیز کا مس ہو جانا، یہ ہمیں کامنلی اس رمضان اور شعبان کے تعلق میں نظر آتا ہے. تو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شعبان کا مہینہ کیسا ہوتا تھا، صحابہ کی زندگی میں کیسا ہوتا تھا، اور بعد میں جو تابعین اور تبع تابعین آئے ان کی زندگی میں شعبان کا مہینہ کیسا ہوتا تھا. شعبان ہجری کیلنڈر میں 8th منتھ ہے، 8واں مہینہ ہے. 9th منتھ رمضان آتا ہے. آپ نے یہ ہجری کیلنڈر کے بارے میں عام بات سنی ہوگی کہ ہجری کیلنڈر میں جو مہینوں کے نام ہیں، یاد رکھیں کسی بھی چیز کا جو نام ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہسٹری ضرور رکھتا ہے. ایون جو ہمارا نارمل سولر کیلنڈر ہے، اس میں بھی جو مہینوں کے نام ہیں، آپ اگر اس کو پیچھے ٹریڈیشن میں جا کے چیک کریں گی تو آپ کو ان ناموں کے پیچھے پوری ایک تاریخ ملے گی. ہجری کیلنڈر میں جو نام آتے ہیں مہینوں کے، وہ جو نام ان کو دیے گئے، اسکالرس کہتے ہیں کہ دو میں سے ایک ہی وجہ سے وہ نام دیا جاتا تھا. یعنی جو آپ کو 12 مہینے محرم سے شروع ہوتے ہوئے ملتے ہیں اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ پر مکمل ہوتے ہیں، ہر مہینے کے پیچھے جو ریزن ہے یا تو وہ موسم سے کنیکٹڈ ہے یا وہ جنگ سے کنیکٹڈ ہے. تو یہ دو ریزنز ہیں جو علماء بتاتے ہیں کہ جو ہجری کیلنڈر میں آپ کو مہینوں کے نام ملتے ہیں، وہ نام دیا گیا ہے یا تو موسم کی بیسس پر یا وہ نام دیا گیا ہے کسی جنگ سے تعلق کی بیسس پر. جیسے آپ کو معلوم ہے ربی، ربا یا عین عربی زبان میں سپرنگ سے ریلیٹڈ ہے. رمضان کا مہینہ ہیٹ سے، گرمی سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب رمضان کا مہینہ عرب پر آیا اور انہوں نے روزے رکھے، جس فارم کے بھی رکھے، اس وقت انٹینس ہیٹ کا ٹائم تھا. آپ کو معلوم ہے کہ ہجری کیلنڈر میں موسم کے اعتبار سے رمضان ہو تو وہ 33 سال کے بعد واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے. ایک ٹائم میں وہ گرمیوں کے مہینوں میں ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 10 دن پیچھے آتا ہے، تو ایسا ٹائم بھی آتا ہے کہ پھر وہی مہینہ سردیوں میں آ رہا ہوتا ہے. لیکن جب عرب میں یہ رواج شروع ہوا روزہ رکھنے کا، تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت رمضان کا مہینہ بہت سخت گرمی میں آیا تھا. تو یہ آپ کو وجوہات ملتی ہیں. اسی طرح سے جو آپ کا ہجری کیلنڈر ہے اس میں آپ اشہر الحرام کے بارے میں جانتی ہیں، جو سیکریڈ منتھس ہیں، جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، جس میں 3 ایک سیکوینس سے آتے ہیں
سال کے آخر میں، اور ایک تھوڑے گیپ سے آتا ہے، رجب کا مہینہ، اور اس کے بعد پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، اور اگلا کون سا ہے؟ محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تینوں ایک ہی سیکوینس میں آتے ہیں، اور یہ تینوں حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں سے ایک جو رجب ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان سے پیچھے آتا ہے، رجب کا مہینہ۔ عرب میں رجب کے مہینے کے لیے توقف کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ رجب کے اندر توقف کا مفہوم آتا تھا، یعنی وقفہ۔ کس چیز کا وقفہ ہوتا تھا؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اشہر الحرام ہیں، جتنے بھی سیکرٹ منتھس ہیں، ان کو سیکرٹ منتھس کیوں کہا جاتا ہے؟ اسلام آنے سے پہلے بھی، جب ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رسالت نہیں آئی تھی، اس سے پہلے سے عرب کے اندر یہ چاروں حرمت والے مہینے اپنی جگہ پر موجود تھے، اور ان کی کونوٹیشن یہ تھی کہ ان مہینوں میں عرب کسی بھی قسم کا قتال، کسی بھی قسم کا لڑائی جھگڑا، کسی بھی قسم کی جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ 3 مہینے ایک ساتھ آتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ان میں عرب کوئی جنگ نہیں کرتے تھے۔ یہ جو رجب کا مہینہ تھا، یہ پھر 5 مہینے کے بعد دوبارہ آتا تھا۔ جب محرم ختم ہوتا تھا تو 5 مہینے خوب عرب کے قبائل آپس میں جنگیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بات بھی سنی ہوگی تاریخ میں کہ یہ جو عرب تھے اسلام آنے سے پہلے، یہ مہینوں کی سیکوینس میں مینیپولیشن کرتے تھے، یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، جس کا ذکر آپ کو قرآن میں نسی کے قانون کے انڈر ملتا ہے۔ اور یہ مہینوں کا آگے پیچھے کرنے میں ایک بڑا فیکٹر عرب کے اندر یہ بھی تھا کہ جب کوئی ان کی ایسی جنگ چل رہی ہوتی تھی کسی قبیلے کے ساتھ جس کو یہ حرمت والے مہینے کی وجہ سے پینڈنگ پر نہیں لے جانا چاہتے تھے، تو یہ مہینوں کی سیکوینس میں مینیپولیشن کر دیتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے تاکہ حرمت والا مہینہ نہ آئے اور یہ اپنی جنگ، اپنا جھگڑا مکمل کر لیں۔ تو جو حرمت والے مہینے ہیں ان کے اندر جنگ و جدل اور ان کے اندر لڑائی جھگڑے اور جنگیں نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہجری کیلنڈر کے اندر 4 مہینوں کے جو نام ہیں وہ حرمت والے مہینوں کی وجہ سے رکھے گئے۔ پھر آپ کو میں نے ربیع کا بتایا کہ ربیع کا مطلب ہے اسپرنگ، رمضان کا بتایا کہ رمضان کا مطلب ہے جس میں گرمی ہوتی ہے، جس میں ہیٹ ہوتی ہے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے حرمت والے مہینوں کو اپنی جگہ پر انٹیکٹ رکھا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حرمت والے مہینوں میں ان عرب کو اور ان کے بعد آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا، وَلَا تُظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، کہ دیکھو تم ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں کے ساتھ ظلم بھی نہیں کرو گے۔ کیوں یہ لفظ کہا گیا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء اور اسکالرز اور مفسرین یہ بات مینشن کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کے لیے یہ کہنا وَلَا تُظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ 4 مہینے ہیں جس میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ جن مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے انہی مہینوں میں گناہ کی سزا کی انٹینسٹی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جہاں تم ان مہینوں میں جنگ نہیں کرو گے، تمہیں ان مہینوں میں پرسنل لیول پر گناہ بھی نہیں کرنا، ورنہ گناہ کی سزا یا اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ تو یہ کونوٹیشن تھی حرمت والے مہینوں۔ اب جہاں تک شعبان کی بات ہے کہ شعبان کا نام یہ جنگ کی وجہ سے ہے یا یہ موسم کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں آپ کو اسکالرز کی دونوں اوپینین ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کو شعبان اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک فیکٹر، ایک ریزن موسم کا ہے، اس لیے کہ شعبان آتا تھا رمضان سے پہلے، رمضان میں روزہ رکھنا ہوتا تھا اور یہ تھا صحرا۔ تو شعبان کے مہینے میں یہ لوگ اپنا پانی سٹور کیا کرتے تھے، پانی ڈھونڈتے تھے اور اپنے گھروں کے قریب ہی یہ پانی کو کھدائی کر کے گڑھے بنا کر، ریچز بنا کر اس میں بھر لیا کرتے تھے یا کنویں کھودا کرتے تھے تاکہ رمضان میں ان کو صحرا میں بہت دور تک نہ جانا پڑے پانی بھر بھر کر لانے کے لیے۔ تو ایک کونوٹیشن، ایک میننگ یہ ملتا ہے آپ کو، ایک اسکالر کی رائے یہ ملتی ہے کہ یہ رمضان کے پہلے شعبان کا مہینہ، اس کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں یہ پانی کو بھر بھر کر سٹور کیا کرتے تھے۔ لِتَشَاءُ بِهِمْ فِي طَلَبِ الْمَاءِ، پانی کی طلب کو پورا کرنے کے لیے اگلے مہینے میں یہ گھاٹیاں بناتے تھے، یہ گڑھے کھودتے تھے اور اس میں پانی کو سٹور کرتے تھے۔ ایک اور اوپینین یہ ملتا ہے شعبان کے لیے کہ جیسے دیکھیں رجب اور ذوالقعدہ کے درمیان میں شعبان آتا ہے، ایسا ہی ہے،
رجب کے بعد شعبان آتا ہے، پھر اس کے بعد تو رمضان آ جاتا ہے، پھر رمضان کے بعد شوال آتا ہے. تو یہ رجب جو آتا تھا 5 مہینے کے بعد، رجب میں جنگ نہیں ہوتی تھی. تو جیسے ہی رجب ختم ہوتا تھا، رمضان میں بھی یہ لوگ جنگیں کم کیا کرتے تھے لیکن کم کرتے تھے. جیسے ہی رجب ختم ہوتا تھا یہ فوراً اپنی جنگوں کو کنٹینیو کر دیتے تھے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں لِتَشَاءُ بِهِمْ فِي طَلَبُ الْغَارَةِ، یہ اپنے لڑائی جھگڑوں کے لیے، یہ اپنے لڑائی جھگڑوں کو کنٹینیو کرنے کے لیے شعبان کے مہینے میں اپنے دشمن پر کود پڑتے تھے. تو شعبان کے لیے دونوں مفہوم موجود ہیں. یا تو شعبان کا نام جنگ کی وجہ سے رکھا گیا جو یہ کنٹینیو کرتے تھے رجب کے بعد، یا شعبان کا نام اس کے پانی سٹور کرنے کی وجہ سے رکھا گیا جو یہ کرتے تھے. شعبان کے مہینے کی 2 ہسٹوریکل پوزیشنز بڑی مضبوط ہیں جو آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہیں. ایک اس میں سے یہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد دوسرا سال تھا، یعنی مسلمان اپنا مکی دور مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آ گئے. مدینہ میں 1 سال گزر گیا اور اگلے سال کے بھی تقریباً 6 سے 8 مہینے گزر گئے. ہجرت کے دوسرے سال سیرت نگار یہ بات لکھتے ہیں کہ بٹوین 16 to 18 months یہ آیات جو سورہ بقرہ میں آتی ہیں، جو 183 سے شروع ہوتی ہے اور 187 تک کی آیات ہیں، یہ آیات شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی. یعنی قرآن کا رمضان کا فرض ہونا کہ رمضان کا مہینہ اب فرض ہے، یہ شعبان کے مہینے میں لیجسلیٹڈ ہوا تھا. رمضان کے روزوں کی ادائیگی کا فرض ہونا اور 30 روزے ہو جانا، اس کے لیے سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ آیات سورہ بقرہ کی نازل ہوئی ہیں شعبان کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال. اسی طرح جو دوسرا ہسٹوریکل امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو سیرت نگار شعبان کے مہینے سے کنیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو چانسز یہ ہیں کہ جو تحویل قبلہ ہے، تحویل قبلہ کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، وہ آیات سورہ بقرہ کی جس میں بتایا گیا کہ اب مسلمان مدینہ جو آ چکے ہیں اور ان کو آئے ہوئے 16-17 مہینے ہو چکے ہیں، اب یہ اپنا رخ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کریں گے. تو جو قبلہ کی تبدیلی کی آیات ہیں اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں آئیں. چانسز یہ ہیں. اور جو یہ قبلے کی تبدیلی کی آیات ہیں، آپ کو اگر یاد ہو اس میں آتا ہے انہی آیات میں مسلمانوں کی کورونیشن سیریمنی ہوئی ہے جس میں آتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو مڈل نیشن بنایا ہے. تو 2 لحاظ سے ہسٹوریکلی شعبان کا مہینہ اہم ہے. قرآن کے روزے شعبان کے مہینے میں فرض ہوئے اور تحویل قبلہ کی آیات کے چانسز یہ ہیں یا تو یہ رجب یا یہ شعبان، انہی 2 مہینوں کے اندر تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئی ہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے شعبان کے نام کے بارے میں جان لیا اور ہم نے شعبان کی ہسٹوریکل پوزیشن کے بارے میں جان لیا. اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شعبان کی اہمیت کو جاننا چاہیں تو آپ کو کئی احادیث ملتے ہیں، کئی احادیث. دیکھیں میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہی ایک بات بتا دوں. الحمدللہ آپ میں سے بہت سی خواتین اس انسٹیٹیوٹ میں ہو سکتا ہے ریگولر آتی ہوں یا آپ کسی اور جگہ پر ریگولر جاتی ہوں، یا کم سے کم آپ میں سے بہت سے چہرے ایسے ہیں جو میں جب بھی آتی ہوں مجھے یہاں الحمدللہ نظر آتے ہیں. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، مسلمانوں کے اندر اختلاف کے باوجود آپس میں اتحاد رہنا یہ زیادہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. میری کلاس کا ایک اصول ہوتا ہے، یہاں میں کلاس لینے تو نہیں آتی، میں تو آپ کو ایک درس دینے ایک ٹاک دینے آ جاتی ہوں، لیکن اب جب الحمدللہ اتنا فریکوینٹ میرا یہاں آنا ہو رہا ہے اور جو آپ میں سے ریگولر آتا ہے، میرا اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا ایک اصول ہے، جب میں سوال کروں گی تو سب نے بولنا ہے چاہے آپ کو جواب نہیں آتا. اگر آپ کو جواب نہیں آتا خالی منہ ہلا دیں، صحیح ہے، تاکہ مجھے لگے کہ آپ کم سے کم رسپانس تو تھوڑا سا کر رہی ہیں نا. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا مسلمانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. آپ لوگ الحمدللہ اپنے اپنے طور پر اپنے خاندانوں کے یونٹ سے جڑی ہوئی ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کا سسرال ہے، آپ کا میکا ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کا شوہر ہے.
آپ کا ان تمام رشتوں میں کسی نہ کسی سے اختلاف ہوتا ہے یا بالکل بھی نہیں ہوتا؟ کوئی ایسی خاتون ہے جو کہیں میرا کبھی اپنے شوہر سے اختلاف نہیں ہوا کسی بات؟ کوئی ایسی ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. اسی طرح سے مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں درست عقیدہ بتانے والی جگہ پر لے کے جائے، اور اس کے بعد ہم دعا مانگے کہ اللہ ہمیں درست عقیدے پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. ٹھیک. اب ہو سکتا ہے جب آپ درست عقیدے پر اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہوئے عمل کرنا شروع کریں تو آپ کو کوئی اور مسلمان اپنے سے مختلف عمل کرتا ہوا نظر آئے. اب کیا ہمیں رائٹ ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے تو یہ مسلمان نہیں ہے، یا ہمیں خاموشی کا اظہار کرنا چاہیے؟ اگر وہ آپ سے سوال کریں تو درست بات ان کو بتا دیجیے، اور اگر وہ آپ کو اپنی استانی بنانے کو تیار نہیں ہے تو آپ خاموشی کا اظہار کیجیے، خاموش رہیے وہاں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ جب علم حاصل کریں گی، جب آپ کتابیں پڑھیں گی، جب آپ اپنے اسکالرس کو، اپنے علماء کو سنیں گی، جب آپ کسی شیخ الحدیث کو سنیں گی اور وہ آپ کے سامنے پوری حدیث کی کتاب میں جو حدیث کی ٹیکسٹ کی مختلف کیٹیگریز ہیں وہ بیان کریں گے، تو عین ممکن ہے، آبلیگیشنز کی بات نہیں کر رہی میں، فرائض کی بات نہیں کر رہی، فرائض کے علاوہ عین ممکن ہے کہ کسی حدیث کو کوئی ایک محدث کہے کہ یہ صحیح ہے، کوئی ایک کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ علم کا ایک اصول ہے. یقیناً جب آپ علم کے فلو میں آتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے آداب کیا ہیں، اور آپ نے کس کس طرح سے استاد کو سننا ہوتا ہے، کس کس طرح سے آپ نے کس ڈفرینس آف اوپینین کو، کس اختلاف رائے کو کیسے لینا ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو شعبان کے بارے میں آپ کو بہت سی احادیث ملتی ہیں، ان میں بہت سی صحیح ہیں، ان میں بہت سی ایسی ہیں جن کو بعض محدثین نے صحیح کہا، بعض نے کہا صحیح نہیں ہے. ان میں بہت سی ایسی ہیں جو ضعیف کی کیٹیگری میں ہیں، یعنی ویک ہیں، اور بعض ایسی ویک ہیں جن کو بعض نے کہا ویک ہیں، بعض نے کہا ویک نہیں ہیں. بہت سی ایسی احادیث ہیں جو احادیث کہہ کر بتائی گئیں لیکن وہ فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، گھڑی ہوئی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو اب آپ کے پاس شعبان کے مہینے کے بارے میں بہت بڑی رینج ہے جو آپ کو احادیث میں مل سکتی ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک ہی حدیث ایک اسکالر کی نظر میں صحیح ہوگی، ہو سکتا ہے کسی اور اسکالر کی نظر میں صحیح نہ ہو. میں آپ کو کوشش کر کے، میں یہاں نام سارے نہیں مینشن کر سکوں گی اس لیے کہ میرا ٹائم بہت کم ہے، اور میں آپ کو شعبان پر کوئی ایک دن کا کورس نہیں کرا رہی ہوں. میں یہاں سارے نام مینشن نہیں کر سکوں گی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ ابھی سے اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے، اور اللہ جو حق ہو اس کو ہمارے سینوں میں عمل کے حد تک اتار دیجئے. صحیح؟ یہاں پر کوئی بھی بات ہم سنیں گے یہ آپ کے سامنے آسان کوشش کی گئی ہے کہ جس میں ہم اوتھینٹک صحیح عقیدے پر رہتے ہوئے ایک مناسب بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ کل کو آپ کے ذہن میں شعبان کے مہینے کے بارے میں کنفیوژن نہیں آئے. تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ شعبان کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو دو احادیث اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور یہ اوتھینٹک صحیح احادیث ہیں. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی گئی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہری الا رمضان. کہتی ہیں میں نے کبھی بھی کسی بھی مہینے کے پورے روزے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا سوائے رمضان کے مہینے. یعنی اگر آپ نے پہلی تاریخ سے لے کر آخری چاند کی تاریخ تک کسی مہینے میں پورے روزے رکھے ہیں کنزیکٹیو، بیک ٹو بیک، تو وہ صرف ایک ہی مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ رمضان کا مہینہ تھا. پھر کہتی ہیں وما رأیتہ اکثر صیام منہ فی شہر شعبان، کہ میں نے اگر کسی مہینے میں رمضان کے بعد کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا مہینہ. ٹھیک ہے. اور یہی وہ حدیث ہے جس کو اوتھینٹیکلی آپ میجورٹی محدثین سے دیکھتی ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ تھا. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئنسیڈنس نہیں تھا.
اگر آپ احادیث پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اتفاقیہ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے شعبان میں روزے اتفاق سے رکھ لیے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریفرنس تھی. اور علماء کہتے ہیں کہ پریفرنس کیوں تھی، آپ کو میں جو بھی جملہ بولوں گے انشاءاللہ وہ آپ کو کتابوں سے کوٹ کیا ہوا ملے گا، میرا اپنا جملہ کوئی نہیں، کیونکہ جہاں احکامات، جہاں شریعت کی عبادات، جہاں پر شریعت کے یہ قواعد اور یہ اصول آتے ہیں وہاں بہتر ہے کہ آپ اسکالرس کی بات کو ایز اٹ از آگے پہنچا دیں، وہ سیف سائڈ ہوتی ہے. آج آپ کو اکثر پڑھا لکھا معاشرہ، پڑھے لکھے لوگ یہ سوال کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آج کا ٹیچر، آج کا عالم دین کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود قرآن پڑھ کر اس کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں. سنتے ہیں آپ لوگوں کو ایسے بہت سا انٹیلیجنسی ایسی باتیں کرتا ہے. اس کا ایک سمپل جواب ہے، وہ یہ کہ آپ آج ان اسکالرس کو سنیے جو آج کے وقت کے حساب سے شریعت کے فرائض کو مولڈ نہیں کر رہے، بلکہ وہ فرائض کے اندر جہاں شریعت بلیک اینڈ وائٹ ہے وہاں وہ پیچھے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، صحابہ تک، اور تابعین اور تبع تابعین. اگر کوئی آج ایسا اسکالر ہے جو وہاں تک آپ کو عمل میں لے کر جاتا ہے فرائض کے اندر، اور اس کے بعد آپ کو آگے سنتوں میں بھی وہاں لے کر جاتا ہے، تو وہ آج کے دور میں بھی آپ کو انٹرپریٹیشن کر کے بتائے گا اور آج کے زمانے کے حساب سے کرے گا تو شریعت کو بھول نہیں جائے گا. یہ اصول یاد رکھیے گا. اس لیے جہاں عبادات آئیں گی وہاں آپ اور میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے. تو علماء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھنا باقی سال کے مقابلے میں رمضان کے علاوہ یہ آپ کی پریفرنس تھی، یعنی آپ نے یہ کام خود پسند کیا. اور کیوں پسند کیا اس کی دلیل میں وہ ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مینشن کرتے ہیں جو صحیح حدیث کی کیٹیگری میں آتی ہے، سنن نسائی میں آتی ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا احب الشہور الی رسول اللہ ان یصومہ شعبان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی کہ وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں. اگر آپ آج حدیث سنیں گی جس کا مفہوم بنے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یہ الفاظ کا مفہوم آپ کو اوتھینٹک احادیث میں، صحیح احادیث میں نہیں ملتا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روزے رکھنا پسند تھے، اور حضرت عائشہ کی حدیث آپ کے سامنے میں نے رکھ دی جو صحیح ہے، اوتھینٹک ہے، اور آپ کو سنن النسائی میں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احبا، محبت تھی، تمام مہینوں میں آپ نے شعبان کے مہینے کو پریفرنس دی. آپ دیکھیں گی کہ آپ کو شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عبادات کے بارے میں پتہ چلے گا، آپ نے کسی صحابی کو شعبان کی عبادات کے لیے حکم نہیں دیا. آپ کو یہ جتنی احادیث ملیں گی یہ آپ کو ان چند لوگوں سے ملیں گی، ان کے راوی میں وہ چند لوگ ہوں گے جو آپ کے گھر کے افراد تھے. زید بن حارثہ، ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ وہ تین مین نام ہیں جو آپ کے گھر کے لوگ تھے جن سے آپ کو شعبان کے مہینے کی روایات جو ہیں وہ فریکوینٹلی ملتی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دو احادیث آپ کو بتا رہی ہیں حضرت عائشہ کی کہ ایک آپ نے کثرت سے شعبان میں روزے رکھے، لیکن اس حدیث سے، پہلی حدیث سے یہ ضرور پتہ چل گیا کہ آپ نے 1 to 30 تک پورا دن روزے نہیں رکھے. اس لیے کہ حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ رمضان کے علاوہ انہوں نے کسی بھی مہینے کو کنزیکٹیولی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کثرت سے ضرور رکھے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہم نے یہ دیکھی جو حضرت عائشہ نے بتائی کہ آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھیں. اب آپ کو پسند کیوں تھی اس کے اوپر مختلف چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مختلف صحابہ نے اور مختلف بات کے اسکالرز نے مینشن کی ہیں. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کس کے بیٹے تھے؟ اسامہ بن زید کے بیٹے، زید بن حارثہ. اور زید بن حارثہ کون تھے؟ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت تک اڈاپٹڈ سن تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. پھر جب اللہ کا حکم آیا تو پھر آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ میرے بیٹے نہیں، اس لیے کہ قرآن میں آ گیا تھا. زید بن حارثہ جو تھے ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید. اسامہ بن زید یوں سمجھ لیں کہ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حصہ تھے جس طرح سے حضرت حسن
اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما دونوں تھے، بالکل جیسے آپ کے پوتے ہوتے اگر اللہ کا وہ حکم نہ آیا ہوتا، ورنہ آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے۔ اسامہ بن زید نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ نے تعجب کا اظہار کیا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے نہیں کہتے تھے کہ شعبان میں عبادت کرو، لیکن آپ خود اتنی عبادت کرتے تھے کہ حضرت اسامہ کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ اس مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ جس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ اوتھینٹک روایت ہے، اوتھینٹک نریشن ہے، اور اس میں آپ نے 3 وجوہات حضرت اسامہ کو بتائیں کہ میں اس مہینے میں روزے کیوں رکھتا ہوں۔ پہلی وجہ آپ نے کہا ذالک شہر، یہ وہ مہینہ ہے یغفل الناس عن، جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے مہینے میں کے درمیان میں آتا ہے، اور اکثریت اس سے غافل رہتی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزن دے دیا کہ وہ شعبان کو پریفرنس کیوں دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ درمیان کا مہینہ ہے۔ رجب میں کیا ہوتا تھا عرب کے اندر؟ خوب لڑائیاں، رجب کے اندر لڑائی نہیں ہوتی تھی، محترم مہینہ تھا، تو جب رجب میں لڑائی کا سیز فائر ہوتا تھا تو عرب کے اندر ایک ماحول نظر آتا تھا، تو جب رجب میں لڑائی کا سیز فائر ہوتا تھا تو عرب کے اندر ایک ماحول نظر آتا تھا۔ جیسے آپ کے اور میرے معاشرے میں ہمیں صرف رمضان میں یاد ہوتا ہے کہ یہ کون سا اسلامی مہینہ ہے، باقی سال اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آج اسلامی کیلنڈر کی کون سی تاریخ ہے یا کون سا مہینہ چل رہا ہے تو زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ عرب کا ماحول بالکل الگ تھا، رجب میں سیز فائر ہوتا تھا تو جیسے ہی شعبان آتا تھا لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں، تو لوگ اپنے دنیاوی کاموں میں، دنیاوی لڑائیوں میں بزی ہو جاتے تھے، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، یہ سینیریو بنتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریزن دی کہ ایک بہت اہم مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں آتا ہے اور اکثر لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ غافل رہتے ہیں تو کس سینس میں غافل رہتے ہیں؟ کس سینس میں غافل رہتے ہیں؟ اللہ سے غافل رہتے ہیں، بیکاز لڑائیوں میں چلے جاتے تھے نا، بیک ٹو اسکوائر ون، اپنے جھگڑے کھول لیتے تھے، اپنے دنیاوی معاملات میں پھر ذرا ایکٹیو ہو جاتے تھے، تو اللہ سے یا اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے تھے۔ ایک ریزن آپ نے یہ دی۔ دوسری ریزن اسی نریشن کے اندر آپ نے کہی وَهُوَ شَهْرٌ، اور یہ وہ مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی طرف بندوں کے اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں۔ ترفع رفع سے ہے، بلند کیے جاتے ہیں، اللہ کو پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر کیے جاتے ہیں۔ تیسری ریزن آپ نے دی فَأُحِبُّ، ان 2 وجوہات کی وجہ سے یہ تیسری ریزن ایز اے کنسیکوینس آتی ہے۔ ایک، لوگ غافل ہوتے ہیں، کس سے غافل ہوتے ہیں؟ اللہ سے، اللہ کی عبادت سے۔ دوسرا آپ نے ریزن دی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے سامنے ابن آدم کے اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں۔ اور ان 2 کی وجہ سے جو تیسری ریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نریشن میں دی وہ ہے فَأُحِبُّ، اس لیے میں پسند کرتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ وہ حدیث ہے جو الحمدللہ آپ کو شعبان کی اہمیت کے حوالے سے ہر حدیث کی کتاب میں مل جائے گی، اور یہی وہ ریزنز ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پریفرنس کی وجہ بنے تھے کہ جس میں آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابن رجب الحنبلی اور امام ابن القیم الجوزی، ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ریزن دی کہ شعبان کے مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ آتا ہے جس میں لوگ غافل ہوتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ابھی آپ کو میں نے بتا دیا اس سے مراد کیا ہے، غفلت سے مراد کیا ہے، یغفل عن سے مراد یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، یغفل عن سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسکالرز دونوں ابن رجب الحنبلی اور امام ابن القیم الجوزی،
یہ دونوں کہتے ہیں کہ غفلت سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے شعبان جس میں جنرلی لوگ اللہ کی عبادت پر وقت نہیں لگاتے. دیکھیں اس وقت ہم سب یہاں بیٹھ کر اللہ کی بات سن رہے ہیں، ہم یہاں جتنے بھی لوگ ہیں. فرض کریں کہ یہاں آپ کو بلایا جاتا اور میرے سامنے صرف 2 لوگ بیٹھے ہوتے، ایک وجیہ اور ایک ان کی ایڈمنسٹریٹر جو بیٹھے ہیں، اور جب باہر سے آتا وہ دیکھتا کہ سننے والوں میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہیں. تو جو باہر والا آتا وہ ان 2 لوگوں کو دیکھتا تو یہ 2 لوگ اس کی نظر میں پرومیننٹ ہوتے یا چھپ جاتے؟ پرومیننٹ ہوتے. اب اس وقت الحمدللہ میں اتنے سارے لوگ بیٹھے، کوئی ایک بھی اگر ہوگا تو اس کو ڈھونڈنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے. اسی طرح سے ابن رجب کہتے ہیں کہ جب سبھی لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر عبادت میں احسان اور عبادت میں سٹینڈ آؤٹ کرنے والا معاملہ نہیں ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ کی عبادت کرنا جب اکثریت اللہ سے غافل ہوتی ہے، اور جب انسان ایسے وقت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو انسان عبادت میں سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. اسی لیے غفلت کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جو ابن القیم الجوزی اور ابن رجب الحنبلی نے مینشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب وہ وقت غفلت کا وقت ہے، ہیڈ لیسنس ہے، جس میں زیادہ تر لوگ دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اللہ کا بندہ اس وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اصل میں وہ اپنے آپ کو احسان کے درجوں پر لے کر جا رہا ہوتا ہے. اور اس کی ریزن وہ دیتے ہیں، اس کی ریزن وہ دیتے ہیں کہ کیوں اللہ کا بندہ ایسے وقت میں عبادت کرے جو باقی لوگوں کے لیے غفلت کا وقت ہوتا ہے. دل علی حرصہ علی الخیر. جب کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا یا جنرلی وہ وقت جو لوگوں کو دنیاوی معاملات میں بزی رکھتا ہے، جب آپ اس وقت اللہ کی عبادت کرتی ہیں تو آپ کا ایک ہی انٹینسو ہوتا ہے، اس وقت آپ کا ایک ہی انٹینشن ہوتا ہے، آپ کا ایک ہی موٹیو ہوتا ہے، آپ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اللہ کی خاطر خیر سمیٹنے والا بن جانا، اللہ کی موٹیویشن، اللہ کی دی ہوئی رضوان کو اکٹھا کرنے والا بن جانا. مسند امام احمد کے اندر آپ کو یہ نریشن ملتی ہے. یہ غفلت کے وقت کون سے ہیں؟ آپ کو کئی احادیث ملتی ہیں. آپ نے صلاۃ الاوابین کا نام سنا ہوگا. صلاۃ الاوابین یہ بین عشاءین، عشاءین تسنیہ ہے آپ میں سے جن کو عربی آتی ہے. بین عشاءین کا مطلب ہے بٹوین 2 عشاء. وہ نماز جو 2 عشاء کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے. ہمارے ذہن میں 2 عشاء سے شاید آج کی عشاء اور پھر کل کی عشاء آئے گا. عربی زبان میں بین عشاءین کا جو مفہوم آتا ہے، جو کہ ایک استعمال تھا عرب کے اندر، بین عشاءین اس کا مطلب تھا مائنر عشاء اور میجر عشاء، یعنی مغرب اور عشاء. اس لیے کہ ہمارے ہجری کیلنڈر میں جو رات شروع ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے مغرب سے، دن شروع ہو گیا آپ کا اگلا، اور پھر یہ اگلی مغرب تک ایک ڈیٹ آپ کی چلتی ہے، پھر نیکسٹ مغرب سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نیریشنز ملتی ہیں، کئی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بتانے والی احادیث ملتی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر بٹوین مغرب اور عشاء نوافل پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اور یہ نوافل آپ گھر آ کر پڑھتے تھے، یہ نوافل آپ مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، بٹوین مغرب عشاء کے درمیان کے جو نوافل تھے آپ گھر آ کر پڑھتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اکثر آپ اتنے طویل نوافل پڑھتے تھے مغرب سے آنے کے بعد کہ عشاء کی اذان ہو جاتی اور آپ کانسٹنٹلی اپنے نوافل پڑھتے رہتے تھے. اور یہ وہ وقت ہے، اگر آپ اس وقت اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو آپ سب ویژولائز کریں، مغرب کے بعد کا ٹائم زیادہ تر گھر میں چہل پہل ہو رہی ہوتی ہے. مرد گھروں میں واپس آ رہے ہوتے ہیں، ابا واپس آ رہے ہیں، بھائی واپس آ رہے ہیں، ہسبینڈ واپس آ رہے ہیں، بیٹا کام سے واپس آ رہا ہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں سارا دن کے. یوزلی چائے پہ آپ نے کچھ نہ کچھ کھایا پیا ہوتا ہے تو ذرا اور آپ لیتھارجک ہو جاتی ہیں اگر آپ دن میں نہیں لیٹی ہوتی. تو زیادہ تر یہ وہ وقت ہے بٹوین مغرب اینڈ عشاء جس میں اکثر انسان دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم یا تو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا ڈنر کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں جانا ہے تو ہم جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں یا جو کام سے آیا ہے وہ تھکا ہوا ہوتا ہے. تو اسکالرس کے مطابق مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت غفلت کا وقت ہے فار دا ماسز. اکثریت اللہ کی عبادت نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ بھی وہ وقت ہے شعبان کے مہینے کی طرح کہ جو اس وقت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے پرومیننٹ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کو امام حسن البصری کا کوٹ ملتا ہے
جس میں امام حسن البصری اس لیے کہتے ہیں کہ قیام اللیل جو کیا جاتا ہے، رمضان آتا ہے ہم سب قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ رمضان کے ریفرنس سے دیکھیں مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہم عبادت کرتے ہیں یا دو دو ہاتھوں سے کھڑے ہوتے ہیں؟ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہائی ٹائم ہوتا ہے جس میں میجورٹی ہم کھانے پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز آبویسلی سارا دن کے بھوکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ مغرب کی نماز پڑھ کر روزہ کھولتے ہیں، تو مغرب کے بعد یوزلی لوگ کہتے ہیں میں نماز پڑھ کر آتی ہوں پھر آرام سے کھاؤں. یہ نہیں کہتی میں آرام سے نماز پڑھ کر آتی ہوں، ہم کہتے ہیں میں نماز پڑھ کر آتی ہوں پھر آرام سے کھاؤں گی. تو یوزلی ہمارا وہ ٹائم جو درمیان کا ہوتا ہے مغرب اور عشاء کا وہ کھانے پینے میں گزرتا ہے. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ جو رمضان کا قیام اللیل ہے اور جنرلی بھی جو قیام اللیل ہے ٹیکنیکلی وہ سیکرٹ ٹائم قیام اللیل کا مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی اس وقت میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے، تو آپ کو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ قیام اللیل کا ثواب وہاں پر مل جائے گا. اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ وقت جو ہوتا ہے بٹوین مغرب اور عشاء یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان مسجد میں گزارے. ظاہر بات ہے مرد حضرات مسجد جاتے ہیں تو ان کے پاس یہ آسانی ہوتی ہے، ذکر کرے، نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، یا اگر کوئی حلقہ ہو رہا ہے، کوئی درس کی محفل ہو رہی ہے، کوئی علم اور تدریس کی محفل ہو رہی ہے تو وہ اس میں بیٹھ جائے. انشاءاللہ یہ ٹائم بھی اس کا اس غفلت کے وقت میں اپنی عبادت کو اللہ کے سامنے سٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا. اسی طرح غفلت کے وقت میں تہجد کا وقت آتا ہے. ہم سب جانتے ہیں ہمارے لیے تہجد پڑھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ اس لیے کہ میجورٹی انسان اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، وناس نیام، میجورٹی انسان اس وقت گہری نیند میں ہوتے ہیں. تو جو رات میں انسان اپنی نیند کو توڑ کر اللہ کی خاطر چاہے 2 رکعت پڑھنے کے لیے بھی اٹھتا ہے وہ وقت بھی غفلت کا وقت ہے. اللہ کو اس وقت میں اٹھنے والے بہت پسند ہیں، اور اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو عبادت میں بالکل ڈسٹنگوش کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو عبادت میں رب کے سامنے پرومیننٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ مقام ہے جو غفلت کے مقام ہے، اور جو بھی غفلت کے مقام میں عبادت کرتا ہے اللہ کو اس کی عبادت بہت پسند آتی ہے. اسی طرح سے 2 اوقات ہیں ہر دن میں، آپ دیکھیں یہ عشاء اور مغرب کے درمیان کا وقت روز آتا ہے، آپ دیکھیے تہجد کا وقت روز آتا ہے. اسی طرح روز ایک اور غفلت کا ٹائم آتا ہے جس میں میجورٹی انسان اللہ کی عبادت اور ذکر سے غافل ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اور میں چاہیں تو ہم اس کو اپنی عبادت کا حصہ بنا سکتے ہیں. 2 اوقات جن میں سے ایک ہے الغدوہ، غدوہ صبح سے ہے، فجر کے بعد سے لے کر سن رائز سے لے کر صلاۃ الضحیٰ تک 10 سے 11 بجے تک کا ٹائم. آپ دیکھیں اس ٹائم میں یا تو لوگ نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں یا زیادہ تر لوگ اپنے کاروبار اور دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا لوگ اپنا ناشتہ واشتہ بنانے میں بزی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ غدوہ کا وقت ذکر کے لیے بہت پسندیدہ، اس لیے کہ میجورٹی اس وقت اللہ کے ذکر سے غافل ہوتی ہے. اسی طرح دن میں ایک اور آنے والا وقت جس کو کہا جاتا ہے الروحہ، الروحہ کا وقت، را واو ہا آگے گولتا، الروحہ، روحہ کا وقت ہے عصر سے مغرب کے درمیان. عصر سے مغرب کے درمیان زیادہ تر لوگ ایک ہسل بسل میں ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے آپ کے اوپر اگر آپ عصر سے مغرب کا وقت زیادہ تر قرآن کی کلاسز میں گزار دیتے ہیں، بیکاز یہ وہ وقت ہے جس میں میجورٹی انسان غافل ہوتا ہے اپنے رب سے، میجورٹی انسان اپنی دنیا کی ہسل بسل میں لگا ہوتا ہے. تو یہ وہ تمام اوقات ہیں جن کے لیے آپ کو اسلام میں بہت انکریجمنٹ ملتی ہے کہ یہ غفلت کے اوقات ہیں فار دا ماسز، اور اگر آپ کو ان موقعوں پر عبادت کا، نوافل کا اور ذکر کا موقع ملے گا تو آپ عبادت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے سٹینڈ آؤٹ کریں گے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ دعا تو آپ دن بھر میں بہت سی مسنون پڑھتے ہیں، لیکن جو دعا السوق ہے، بازار کی دعا، جو انسان بازار میں دعا پڑھتا ہے اس کا ریوارڈ بہت زیادہ بتایا گیا ہے. اس لیے کہ جنرلی جب ہم بازار میں داخل ہوتے ہیں ہمیں دعا پڑھنا یاد نہیں رہتا ہے. آپ نے خود بھی آبزرو کیا ہوگا، ہم گھر سے سوچ کے ضرور جاتے ہیں کہ میں بازار میں انٹر ہونے کی دعا پڑھوں گی، لیکن آپ ادھر مال میں انٹر ہوتی ہیں آپ کو ایک بل بورڈ نظر آتا ہے، پھر دوسرا بل بورڈ نظر، پھر آپ کو 50% سیل نظر آتی ہے، پھر آپ کہتی ہیں او وہاں پر اتنی خواتین آلریڈی چلی گئی ہیں، آپ بھی بھاگتی ہیں. تو اس سارے سینیریو کے اندر آپ دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں. اس دعا کے اوپر کئی ریوارڈز آپ کو جو ہیں وہ احادیث کے اندر مل جاتے ہیں کہ جس نے دعا السوق پڑھی اور جس نے بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، بعض احادیث میں آتا ہے اس کے پتہ نہیں کتنے ہزار گناہ معاف ہو جاتے ہیں.
کتنے ہزار ثواب اور ریوارڈ اس کے لیے لکھ دیے جاتے ہیں، اور اللہ اس کو اتنے اتنے درجات عبادت کا ثواب دیتے ہیں. تو یہ وہ مقامات ہیں جو غفلت کے مقامات ہیں. تو آج جہاں ہم شعبان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں وہاں آپ نے یہ بات بھی سیکھ لی کہ آپ ان اوقات میں بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو عبادت اور ذکر میں مصروف کرنے کی کوشش کریں گے. اسکالرز کہتے ہیں کہ جتنی عبادات یہ غفلت کے مقامات پر یا شعبان سے کنیکٹڈ ہیں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کریں تو آپ نے یہ سب عبادات چھپ کر کے، آپ نے بہت اس کا اظہار نہیں کیا. مثال کے طور پر اگر آپ نے تہجد پڑھنا شروع کر دی تو مردوں کو جگانے والے الارم کے ساتھ مت الارم لگائیے. ایک تو موبائل کا الارم ہوتا ہے نا، ایک الارم کلاک ہوتی ہے جس میں لگتا ہے مردہ ہی جاگ جائے گا. جنرلی ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، بٹ میں تہجد کے لیے اٹھوں گی تو میں وہ والا الارم جو ہے سیٹ کرتی ہوں. میرے ہسبینڈ کہتے ہیں بیگم رات میں تمہارے الارم سے میری آنکھ کھل گئی تھی. آپ کہ ہاں ہاں میں تہجد کے لیے اٹھی تھی. کوشش کریں کہ آپ اپنی یہ عبادات، خاص طور پر تہجد کی عبادت، اپنے ہسبینڈ سے بھی چھپا لیں. چھپ سکتی ہے تو الحمدللہ، نہیں چھپتی تو کوئی بات نہیں، لیکن نفلی عبادات کو چھپا کر کیا جاتا ہے. اسی طرح اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کا نفلی روزہ ہے، آپ اس کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں. ہر جگہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ ضرور مینشن کریں کہ میرا روزہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو. کیوں؟ ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میری یہ عبادت اسپیسیفکلی صرف اللہ کی خاطر ہے. ہاں کسی کو آپ انکریج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی روزہ رکھیں، میں بھی رکھتی ہوں. لیکن زیادہ تر کوشش کیجیے کہ اگر آپ کوئی نفلی عبادت کر رہی ہیں تو آپ اس کا اظہار نہ کریں، بیکاز یہی اس کا ایسنس ہے نوافل کا. اٹ ول ڈیفیٹ دا پرپز اگر ہم ہر اپنے نفل عبادت کو دوسروں کو بتاتے رہیں. نوافل کے بارے میں جتنا چھپا سکتے ہیں اتنا چھپائیے. آپ صحابہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ صحابہ جب نفلی روزے رکھتے تھے تو ایک دوسرے کو بہت کم بتایا کرتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب تم روزے رکھو اور خاص طور پہ نوافل کے روزے رکھو تو لک فریش، لک ایکٹیو. صحابہ جس رات پوری رات قیام اللیل کرتے تھے اگلے دن اور تیز تیز چلتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے اور لوگ کہیں اچھا بیچارے ساری رات اصل میں تہجد پڑے تھے نا، جب بھی اس وقت اتنے ذرا لیزی، آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل، تھکے تھکے نظر آ رہے ہیں. تو جب آپ روزہ رکھیں لک فریش. جب آپ ابھی بھی رمضان آئے، جب آپ اگر شعبان میں بھی روزہ رکھیں صاف ستھرے کپڑے پہنے. زیادہ تر خواتین رمضان میں کہیں جانا نہیں تو نائٹی میں ہی پھرتی رہتی ہیں، اور جب آپ نائٹی میں پھرتے ہیں منہ بھی نہیں دھوتے، مشکل سے وضو کیا اور پھر اس کے بعد پھر ویسے کہ ویسے ہی آ کے بیٹھ گئے بستر کے اوپر اور کاؤچ کے اوپر، آٹومیٹک آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وہ فریش فیلنگز نہیں آتی ہیں. تو روزہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی لے کر آئے، اور یہی چیز آپ کو اور مجھے اسلام سکھاتا ہے کہ جس کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اہم چیز شعبان کے مہینے میں جو غفلت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو اسلام کے اندر مینشن ہوئی ملتی ہے. شیطان کس مہینے میں بند ہوتا ہے؟ شعبان میں. کیسا ہوتا ہے؟ کھلا ہوتا ہے یا بند ہوتا ہے؟ کھلا ہوتا ہے. جہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، I'm sure I'm not expecting from aunties، جہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں، زیادہ تر بچیاں کیا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اب آگے تو رمضان آنے والا ہے نا، تو میں رمضان میں پرومس امی کوئی غلط کام نہیں کروں، آئی پرومس میں اپنا یہ سارے ایپ بھی ڈیلیٹ کر دوں گی فار دا سیک آف رمضان، بس مجھے یہ سیزن دیکھنے دیں شعبان کے مہینے. اور لٹرلی بعض بچے جلدی جلدی سیزن ختم کرتے ہیں شعبان کے مہینے میں، بیکاز وہ امی سے پرومس کر لیتے ہیں پرومس میں رمضان میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گی، میں لیپ ٹاپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی. یہ ہوتا ہے نا. شیطان صرف رمضان میں بند ہوتا ہے، اور شیطان اس مہینے میں پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ کی اور میری جو بچی کھچی نیکیاں ہیں وہ ساری لے کر ضائع کرتے ہیں. اور اس مہینے میں آپ دیکھیے گا، اور شیطان کتنا انوالو کرتا ہے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر تاکہ ہم عبادت سے اور غافل ہوتے رہیں. اور بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ شیطان شعبان کے مہینے میں مسلمانوں سے زیادہ میس اپ کراتا ہے، زیادہ لڑائی جھگڑے کراتا ہے، زیادہ چڑچڑا کر دیتا ہے مسلمانوں کو، یا مسلمان گناہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں اس اپروچ کے ساتھ اگلے مہینے تو نہیں کرنے نا تو ابھی کر لیتے. تو اس طرح سے بھی بعض اوقات یہ غفلت کا مہینہ ہے. تو جب یہ شیطان کے ریفرنس سے بھی غافل کرنے والا مہینہ ہے تو پھر اس میں زیادہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. بعض صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کو اگر آپ دیکھیں تو عمار رضی اللہ عنہ
حضرت عمار جن کے والدین دونوں اسلام کے پہلے شہید تھے، والد پہلے شہید، والدہ پہلی شہید خاتون. حضرت عمار حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کے بیٹے تھے. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ یہ آلموسٹ لگاتار شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. ایک اور آپ کو صحابی ملتے ہیں جن کا نام آتا ہے عمر ابن قیس. عمر ابن قیس اپنی دکان جلدی بند کر دیتے تھے اور کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے. آپ کو بعض تابعین اسکالر ملیں گے اور انہی میں آپ کو ابن رجب کا بھی کال ملے گا، ابن رجب الحنبلی کا. وہ کہتے ہیں شہر رمضان، شہر شعبان الشہر القراء، یہ وہ مہینہ ہے جو قرات کا اور جو قرہ حضرات کا مہینہ ہے. دو چیزیں. شعبان کے مہینے میں وہ سب قاری حضرات اپنے قرآن کو ریوائز کرتے ہیں جنہوں نے تراویح پڑھانی ہوتی ہے. آپ میں سے جس کے گھر میں حافظ ہوگا آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کتنا ویگورسلی قرآن ریوائز کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو ریوائز کرتے ہیں. دوسرا آپ کو صحابہ سے پتا چلتا ہے اور ارلی جنریشن سے پتا چلتا ہے کہ اس دور میں اسکالرز اس ٹائم میں اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے چاہا کہ آپ رمضان میں لمبا قیام کریں. ہر خاتون تو مسجد نہیں جا سکتی ہیں، بچے چھوٹے ہیں یا ریسورسز نہیں ہے یا ہسبینڈ کسی ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں خواتین کا انتظام نہیں ہے. ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پاسبلٹیز ہیں. اب اگر ہسبینڈ کسی ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں خواتین کا انتظام نہیں ہے، آپ رمضان کے مہینے میں ان سے لڑائی کریں گی؟ کیا کریں گی؟ کر سکتے ہیں لڑائی اس بات پر؟ اب کیوں جا رہے ہیں ایسی مسجد؟ آپ چاہتے ہی نہیں میں نیک ہوں، تو شیطان تو بند تھا، آپ کیوں شیطان کی بن گئی بہن؟ اگر ہسبینڈ کسی ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں خواتین کا انتظام نہیں ہے، ریلیکس، گھر پر نماز پڑھیے آرام سے. آپ کے بچوں کو آپ نظر آتی رہیں گی، ان کو بھی دلی اور قلبی سکون رہے گا. ورنہ بچے بےچارے ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں جب ماں گھر سے چلی جاتی ہیں. اگر ریسورسز بھی نہیں ہے جانے کے لیے تب بھی گھر پر آرام سے نماز پڑھیے. اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تب بھی گھر پر آرام سے نماز پڑھیے. اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، اجازت ہے چھوٹے بچے والی ماؤں کو جانے کی، لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور بعض ماؤں کو یہ فیلنگز ہوتی ہیں کہ اگر میں اپنا چھوٹا بچہ لے کر چلی گئی تو مجھے تو عادت ہے روتے ہوئے بچے کے ساتھ نماز پڑھنے کی، بٹ میرے بچے کی وجہ سے ہو سکتا ہے باقی خواتین پریشان ہو جائیں اور آپ اس نیت سے نہیں جاتی. اٹس اوکے، الحمدللہ آپ کو گھر میں بھی بہت ثواب ملے گا. تو اگر آپ ارادہ کرتی ہیں کہ آپ گھر پر نماز پڑھیں گی اور اگر آپ نے تراویح کے علاوہ باقی بھی تو 4 نمازیں پڑھنی ہیں، تو رمضان میں ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم تھوڑا قیام لمبا لمبا کریں. رمضان کے مہینے میں صرف عشاء کی نماز نہیں، صرف تراویح نہیں، کوشش کیجئے کہ آپ کی 5 نمازوں میں جتنا بھی قیام ہو وہ آپ کے باقی 11 مہینوں سے زیادہ ہو. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی صورتیں، آیات یاد کرنی پڑیں گی. جو اس بات سے اویئر ہوگا وہ غافل نہیں ہوگا شعبان کے مہینے میں، اور وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کچھ صورتیں، کچھ آیتیں حفظ کرے گا. تو اس طرح سے یہ مہینہ جو ہے شہر قراء بن جاتا ہے، جس کو اسکالرز کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو چاہیے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں قرآن سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ڈیولپ کریں. آپ کو بتا دیا کہ صحابہ قرآن سے جڑتے تھے، جنہوں نے تراویح پڑھانی ہوتی ہے وہ قرآن سے جڑتے ہیں، جن کو حفظ کرنا ہوتا ہے وہ قرآن سے جڑتے ہیں، جن کو قیام لمبا کرنا ہوتا ہے وہ قرآن سے جڑتے ہیں. اور اگر آپ کا 11 مہینے میں سے 10 مہینے شعبان کے علاوہ قرآن سے تعلق نہیں بنا تھا تو چلے اس مہینے میں اب قرآن سے تعلق بنائیں اور آج سے ہی تلاوت شروع کر دیں. فکس کر لیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے، جسٹ گیونگ یو این انسینٹیو. فکس کر لیجئے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 1-2 رکوع قرآن کے پڑھنے ہیں. ہر نماز کے بعد 5 نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو الحمدللہ کافی کنٹینٹ آپ کا ہو جائے گا. ایز ویل ایز جو آپ یاد کرنا چاہتی ہیں وہ آپ یاد کیجئے. آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی خاتون ہو جو کہیں کہ میں آلریڈی پورے سال ہر نماز کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھتی ہوں. کہہ سکتی ہیں نا کوئی خاتون؟ تو آپ اگلا گیئر لگائیے، آگے بڑھیے، تھوڑی سپیڈ بڑھائیے اپنی. آپ 1 صفحہ پڑھتی تھی آپ 2 صفحے پڑھیے، آپ 2 صفحے پڑھتی تھی آپ 4 صفحے پڑھیے. اٹس اے پوائنٹ ٹو انکریج یور سیلف، ٹو ٹرین یور سیلف. یہ شعبان کا مہینہ
رمضان کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ کا مہینہ ہوتا ہے. اس کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارا جاتا, اس کو آنکھیں بند کر کے نہیں گزارا جاتا, اس کو بہت بہت زیادہ شوق اور اللہ کے سامنے عبادت کے انسینٹیو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے گزارا جاتا ہے. تو یہ تو وہ فیکٹر آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو آپ نے بتایا ہے کہ یہ غفلت کا مہینہ ہے. زیادہ تر لوگ رجب اور رمضان کے درمیان کے مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں. جو دوسرا فیکٹر اس حدیث میں آیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ, کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں. اس کی مختلف تفاسیر, اس کے مختلف شرح, اس کے مختلف ایکسپلینیشن جو آپ کو علماء سے ملتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس روزے کی حکمت کی وجہ سے, یعنی جو روزے کا پروسیس ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت اہم بات بتا دی کہ روزے کی پریکٹس, شہر التمرین بھی کہا جاتا ہے شعبان کے مہینے کو. شہر التمرین پریکٹسنگ منتھ, وہ مہینہ جس میں آپ کثرت سے پریکٹس کرتے ہیں. کس چیز کی پریکٹس ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کی اور باڈی کو ٹیون کرنے کی, روزے کے پوائنٹ آف ویو سے. تو علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھ کر اس مہینے میں یہ بتا دیا کہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد باڈی پر بوجھ نہیں ڈالنا, اس سے پہلے اس کو ٹرین کرنا شروع کرنا. روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک بات بتائیں, ہم سب انسان ہیں, الحمدللہ ہم سب انسان ہیں. میں سمجھے آپ میں سے کہے نہیں میں تو عورت ہوں. جی ہم سب انسان ہیں. ہم سب کو بھوک لگتی ہے الحمدللہ. ہم سب میں اللہ نے نیچرلی ایپیٹائٹ رکھا ہے. جب آپ کو بھوک لگتی ہے, جب آپ کو پینگز آف ہنگر ہوتے ہیں, بہت زیادہ بھوک, کبھی پیٹ میں چوہے دوڑے, کبھی پیٹ گراؤل کرتا ہے, اسٹمک آوازیں آتی ہے نا اندر سے, چیخ رہا ہوتا ہے. یہ بتائیں جب آپ کو بہت بھوک لگتی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو بالکل ویسے ہی سمجھانا ہوتا ہے کھانا کھانے کے لیے جیسے آپ کو ایگزام کی اسٹڈی کے لیے اپنے آپ کو بٹھانا ہوتا ہے, مجھے پڑھنا ہے, مجھے پڑھنا ہے, مجھے پڑھنا ہے. یا جب آپ کو بس بھوک لگتی ہے آپ کے سامنے جو آتا ہے اس کو کھا جاتی ہیں. جب آپ کو بھوک لگتی ہے آپ اس وقت یہ نہیں دیکھتی ہیلو آئی ایم اے شوگر پیشنٹ, آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ہیلو آئی ایم اے ہائی بلڈ پریشر پیشنٹ, مجھے نمک زیادہ نہیں کھانا, ہیلو میرا گلا خراب ہے, مجھے ٹھنڈا پانی نہیں پینا. اٹس اے نیچرل ایپیٹائٹ جو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے. اٹس اے بلیسنگ, اٹس اے انعام, اٹس اے نعمہ. آپ کو اور مجھے کھانا کھانے کے لیے سوچنا نہیں ہوتا, اور یہ ہمارا کھانا کھانا اٹس اے نیچرل ایپیٹائٹ, ہماری عادت ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے, ہمیں جو چیز فریج میں نظر آتی ہے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ہمارا کھانا کھانا اٹس اے نیچرل ایپیٹائٹ, ہماری عادت ہے. ہمیں بھوک لگتی ہے, ہمیں جو چیز فریج میں نظر آتی ہے ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. صحیح, یہ ایک نیچرل بلیسنگ ہے جو اللہ نے انسان میں رکھی, جس کام کے لیے انسان کو سوچنا نہیں پڑتا. آپ یوز ٹو ہیں کھانا کھانے کی. جب تک آپ وہ کھائیں گی جو آپ کی صحت کو فائدہ دے گا, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نعمت کو صحیح استعمال کریں. جب آپ وہ بھی کھا جائیں گی جو آپ کی صحت کو فائدہ نہیں دے گا, اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی صحت کو جیپرڈائز کر دیا ہے, اور اب آپ کا کھانا آپ کو کنٹرول کرتا ہے. کھانے کی ایپیٹائٹ نعمت تھی تب تک جب تک آپ وہ کھائیں جو آپ کے جسم کو فائدہ دے. اب جب آپ وہ کھاتی ہیں جو آپ کی زبان کا چٹخارا ہے, ایک ہوتی ہے ایپیٹائٹ اور ایک ہوتا ہے چٹخارا. زیادہ تر ہمیں کھانا کون سا کھانا چاہتے ہیں؟ چٹخارا. جب انسان کی عادت یہ ہو جائے کہ اب اس کو ہر وہ چیز کھانی ہے جو اس کے ٹیسٹ بڈس کو بہت اچھی لگتی ہے, جس میں چٹخارا ہے, تو پھر انسان زندہ رہنے کے لیے نہیں کھاتا. شاباش, آپ تو بہت سمجھدار لوگ ہیں. پھر انسان کھانے کے لیے زندہ رہتا. اللہ نے زندگی کا یہ مقصد نہیں رکھا. اللہ نے کہا ہے انسان اشرف المخلوق, ایپیٹائٹ نیچرل ہے, بھوک لگنا نیچرل ہے, انسان کی عادت بن جاتی ہے کھانا کھانا. لیکن یہ ٹیمپٹیشنز, یہ ڈیزائر ہمیں کنٹرول نہ کریں, ہمیں ان کو کنٹرول کریں. جب ہماری ایپیٹائٹ اور جب ہماری ڈیزائر اور جب ہماری ٹیمپٹیشنز ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں, تبھی ہمارے اندر سے اللہ کا خوف ختم ہونا شروع. صحیح. روزہ آپ رمضان میں رکھیں
یا روزہ آپ سال کے کسی بھی دن رکھیں. عید کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں. عید کے علاوہ آپ کسی بھی دن روزہ رکھیں. اس روزے کا مقصد ہے آپ کی عادت کو بریک کرنا. بریکنگ یور ہیبٹ. کس چیز کی ہیبٹ؟ جو آپ کو ایک یوز ٹو ہے، آپ بھوک لگے ہو کھانا کھائیں، یا آپ کی جسم کی ڈیمانڈ ہے، یا آپ کی جسم کی عادت. فاسٹنگ جو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اٹ ایلیویٹس دا اسٹیٹ آف اے ہیومن بینگ. روزہ رکھنا انسان کا اشرف المخلوق ہونے میں اس کو ایلیویٹ کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے. کس طرح سے؟ جب انسان میں سیلف کنٹرول آتی ہے. روزے سے سیلف کنٹرول آتی ہے. ہمیں جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں کسی بھی ایج بریکٹ کے، بہت سخت گرمی ہو اور آپ نے صبح میں اپنا جو ہے سحور بھی نہیں کھایا، سحری کھانے کا آپ کو موقع نہیں ملا، آپ نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ کو بہت سخت پیاس لگ رہی ہے اور آپ وضو کرنے کے لیے واش روم میں جاتے ہیں، تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں چپکے سے؟ نہیں. دیٹس دا سیلف کنٹرول. روزہ آپ کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. اسی لیے قرآن میں فاسٹنگ کا انعام ہے تقوی. تقوی کی ڈیفینیشن سیلف کنٹرول. جس کو اپنی ٹیمپٹیشنز کو اور اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا آ جائے گا وہ انسان اللہ کے راستے میں دوڑ سکتا ہے. جس کی خواہشات اس کو ڈسٹرکشن کے راستے پر نہیں لے جا سکیں گی وہ انسان عبادت میں احسان اچیو کر سکتا ہے. جس کا روزہ اس کی باڈی کو کنٹرول کرے گا وہ انسان ایک بہترین مسلمان بن سکتا ہے. آپ دیکھیں شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ جب میرے اعمال میرے رب کے سامنے جائیں تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں. اس میں اعمال کی پریزنٹیشن تو اپنی جگہ پر. شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا اس بات کی گواہی ہے کہ آپ اپنی باڈی کو شوق میں جانے سے بچاتے تھے جو رمضان کے شروع دن میں آپ کی باڈی شوق میں چلی جاتی. شروع کے دن یاد کر لیں، بعض لوگوں کو ابھی سے سوچ سوچ کے ہال اٹھ رہے ہوں گے. 15-16 گھنٹے کا روزہ اور اس کے بعد گرمی اور آدھے سے زیادہ بچوں کی قوم کے پیپرز ہیں اور ان کو پیپرز بھی دینے اور ان کو پڑھنا بھی ہے. ہال اٹھ رہے ہوتے ہیں، ماؤں کو الگ اٹھ رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو الگ اٹھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا جو شروع کے روزے ہوتے ہیں، آپ پچھلا رمضان سوچ لیں، جو شروع کا ایک ہفتہ ہوتا ہے اس میں آپ ڈیزی زیادہ ہوتی ہیں، آپ کو سستی زیادہ ہوتی ہے، آپ کو نیند زیادہ آتی ہے، آپ کے سر میں درد زیادہ ہوتا ہے، بلا وجہ بار بار ڈسپینسر کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. غلطی سے کبھی کبھی فریج پہ ہاتھ چلا بھی جاتا ہے. بعض اوقات پر خیال آتا ہے اوہ میرا روزہ ہے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم پہلی رمضان کو ہی صرف روزہ رکھیں گے اور باقی سال ہمیں روزے کی کوئی فکر نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سائنٹیفک اپروچ مجھے اور آپ کو اپنی احادیث کے ذریعے شعبان میں روزے رکھ کر دیے. آپ کو اپنی باڈی کو شوق میں جانے سے بچانا ہے. آپ دیکھیں ہم سب ایکسیسو ایٹنگ کرتے ہیں، میجورٹی ہم بہت کھاتے ہیں. ہم لوگ کم کھاتے ہیں جنرلی، یا بہت کھاتے ہیں؟ بہت کھاتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ ہماری والی جنریشن سب سے زیادہ میجورٹی لگژری میں رہنے والی جنریشن اور بہت ابنڈنس میں کھانے کو انجوائے کرنے والی جنریشن. اللہ ہر ایک کو بہت کھلاتا ہے. آپ سوچیں آپ کی باڈی کو اوور ایٹنگ کی عادت ہے. بعض خواتین کو ہر 2 گھنٹے بعد ایک چائے کا کپ، ایک کافی کا کپ چاہیے. آپ سوچیں نا ان خواتین کی کیا حالت ہوتی ہوگی جب وہ روزہ رکھتی ہوں. جن بچوں کو ہر تھوڑی دیر بعد چپس کا ایک پیکٹ چاہیے، فرینچ فرائز چاہیے، چیز بال چاہیے، کچھ بھی چاہیے. اما نگیٹس بنا دیں ہر تھوڑی دیر بعد، یہاں سے بھاگ دوڑ کر آتے ہیں سارا کھانا ہضم، اما نگیٹس بنا دیں، اما آپ چنکس بنا دیں، اما آپ فرینچ فرائز بنا دیں. ہے نا، یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی. یہی ہوتا ہے جس باڈی کو اوور ایٹنگ کی عادت ہے. جب آپ اس کو 16 گھنٹے کھانے سے ایبسٹین کرائیں گے، کھانے سے ریفرین کرائیں گے، تو آپ کی باڈی فزیکلی سائنٹیفکلی شاک میں چلی جاتی ہے. اسی لیے خواتین کہتی ہیں کہ سر میں بہت درد ہوتا ہے، نیند بہت آتی ہے، شوگر لیول لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے نا سب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی آئیڈیل اپروچ دی ہے. رمضان سے پہلے تھوڑے سے روزے شعبان کے مہینے میں رکھ کر اپنی باڈی کو اس شوق سے بچا لیجئے. انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ محسوس ہوگا. اور اٹس اے ریالٹی چیک جو انشاءاللہ آپ کو ملے گا
کہ آپ اپنے جسم میں ایکسٹرا آرڈینری اسٹیمنا محسوس کریں گی فرام دا ڈے 1 آف رمضان. رمضان کا ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا. ہر دن کو بہترین طریقے سے ذکر کر کے، روزہ رکھ کے، بہترین نمازیں پڑھ کر، میکسیمم ٹائم قرآن کے ساتھ گزار کر، گھر والوں کے لیے خوشی خوشی سحور اور افطار بنا کر، اور ہسبینڈ اور بچوں کو مسکرا مسکرا کر دیکھ کر گزارنا ہے. ایک جو میں نے چیک لسٹ بولی ہے نا، جا کر گھر میں لگا لیجیے گا. ہسبینڈ کو تو آپ نے ہر دن مسکرا مسکرا کر دیکھنا ہے. بےچارے سب سے مسکراتے ہیں، خوب قرآن کی کلاسز سن کر آتے ہیں، اس کو بھی دیکھ کر مسکرا لیا، اس کو بھی دیکھ کر مسکرا لیا. جہاں بےچارا شوہر سامنے آتا ہے اسی وقت سر میں یہاں پہ کچھ ہوتا ہے اور آنکھیں چڑھا کر اسی کو الٹی دیکھتے ہیں. سر میں درد ہو گیا میرا تو. افطاری بنا بنا کر کتنا کھاتے ہیں آپ لوگ. حالانکہ اس بیچارے نے کوئی فرمائش بھی نہیں کی، فرمائش تو آپ کے بچے کر رہے تھے. ایسا ہوتا ہے نا. اس رمضان ایسا نہیں کرنا. آپ کے روزے کا اجر صرف اللہ دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا. آپ کا روزہ صرف اللہ کے لیے. حدیث قدسی میں آتا ہے کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام. ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے، اس کو فائدہ دے گا، الا الصیام سوائے روزے کے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا فإنہ لی وأنا أجزی بہ. یقیناً روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں. تو انشاءاللہ آپ نے شعبان کے مہینے میں، ابھی شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، روزے رکھنا شروع کر دیں. اگر آپ کے پچھلے سال کے فرض روزے ابھی بھی قضا ہیں، دیکھیں یہ پسندیدہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے پچھلے سال کے قضا روزے شعبان کے مہینے میں رکھتی تھیں اگلے رمضان سے پہلے. لیکن اسکالرز اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ بلا وجہ 11 مہینے کا گیپ نہیں دینا چاہیے. ان کی کئی وجوہات ہوتی تھیں اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی جینوئن ریزن نہیں ہے تو پلیز اپنے قضا روزوں کو 10 مہینے کے گیپ کے بعد مت ہولڈ پر لے کر جائیں کہ میں اگلے شعبان میں رکھوں. ہمیں معلوم ہے ہم زندہ رہیں گے، ہمیں تو نہیں معلوم نا. تو کوشش کر کے ایک ایک روزہ کر کے، اگر آپ نے شوال کے 6 روزے رکھنے ہیں، بے شک شوال کے 6 روزے رکھ لیجیے. اگر آپ میں جوانی ہے، اسٹیمنا ہے، جسم میں قوت ہے، آپ شوال میں ہی اپنے 12 کے 12 روزے یا 13 کے 13 روزے رکھ کے ختم کر لیجیے، تاکہ آگے جو مہینے کے روزے آئیں گے نوافل وہ آپ رکھ سکیں. اگر گنجائش نہیں ہے، شوال کے مہینے میں نوافل رکھیے، اور اس کے بعد آگے کے مہینے سے ایک ایک روزہ اپنا قضا والا ہر مہینے میں ایک رکھ لیجیے. مشکل تو نہیں ہے ایک روزہ رکھنا. 6 مہینے میں انشاءاللہ آپ کے پورے ہو جائیں گے، اور شعبان میں پھر آپ ایکسٹرا نوافل روزے اپنے رکھیے. تو آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے شعبان کے اس مہینے میں اگر قضا روزے رہتے ہیں تو پہلے وہ پورے کیجیے اگلا رمضان آنے سے پہلے. اور اگر آپ وہ رکھ چکی ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو ٹرین کرنے کے لیے کچھ روزے رکھنا شروع کر دیجیے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث کا تیسرا حصہ تھا ترفع فیہ الاعمال، کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں. تو دیکھیں کیا اللہ کی طرف ہر دن اعمال پریزنٹ نہیں ہوتے؟ آپ کے اور میرے ہوتے ہیں نا. بالکل. 3 کیٹیگریز ہیں ترفع الاعمال کی جو آپ کو احادیث سے پتہ چلتے ہیں. نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کے بارے میں واضح ہیں. ایک کیٹیگری ہے اللہ کے سامنے ہمارے اعمال کی ڈیلی پریزنٹیشن، جس کو کہتے ہیں رفع الیوم. ہر دن ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں. 2 اوقات ایسے ہیں جس میں ہر دن فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، اور جو 2 فرشتے آتے ہیں وہ آنے والے رہنے والے 2 فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں. پھر اللہ ان سے جا کر پوچھتا ہے جب وہ جاتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہم اس کے پاس آئے تھے، گئے تھے تو نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم چھوڑ کر آئے تو نماز پڑھ رہا تھا. تو فجر اور عصر کی نماز کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز بدلتی ہیں. کون سے والے فرشتے؟ یہ جو شولڈرز پر 2 بیٹھے ہیں، کرامن کاتبین. ان کی ڈیوٹیز بدلتی ہیں فجر اور عصر کے وقت میں. چاروں ملاقات کرتے ہیں فجر میں اور چاروں ملاقات کرتے ہیں عصر میں. وہ ڈیوٹیز تھما کر 2 چلے جاتے ہیں ریلے ریس کی طرح. اللہ کے پاس ہر انسان کے اعمال دن میں 2 مرتبہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رفع الیوم، دن میں پریزنٹیشن ہونا. ایک اور پریزنٹیشن ہمارے اعمال کی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں رفع الاسبوع، ویکلی پریزنٹیشن. ہفتے میں 2 مرتبہ ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پریزنٹ کیے جاتے ہیں. کون کون سے دن ہیں؟ پیر اور جمعرات. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے، اور جب آپ سے پوچھا بھی گیا کہ آپ پیر کا اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے اس کا ریزن بھی یہی دیا تھا، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ تیسری کیٹیگری ہے رفع السنوی، اینول پریزنٹیشن۔ وہ اینول پریزنٹیشن اللہ کے سامنے اعمال کی کب ہوتی ہے؟ شعبان کے مہینے میں، اور یہ شعبان کے مہینے میں تھرو آؤٹ ہوتی ہے، تھرو آؤٹ پورا مہینہ اللہ کے سامنے آپ کے اور میرے اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں۔ تو غفلت میں گزارا جا سکتا ہے، شیطان کی باتوں میں آ کر گزارا جا سکتا ہے، آنکھیں بند کر کے گزارا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ امام ابن القیم نے ایک ریزن یہ دی ہے شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے روزے رکھنے کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول احسان میں اور اسپرچویلٹی میں اتنے آگے تھے کہ آپ کی اگر کوئی نفلی عبادت رہ جاتی تھی آپ اس کی بھی کمپنسیشن کرتے، آپ اس کی بھی قضا کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر کبھی آپ کے ایام بیت کے روزے سفر کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے رہ جاتے تھے، یا پیر اور جمعرات کا روزہ آپ کا سفر، بیماری یا مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتا تھا تو آپ شعبان میں اس کا نمبر پورا کرتے تھے۔ بالکل جیسے ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی قیام اللیل مس ہو گئی تھی، نہیں پڑھ سکے تھے، تو ام سلمہ بتاتی ہیں کہ رسول اللہ نے فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک اپنے قیام اللیل کا قضا جو تھا وہ ادا کیا۔ ہم پر نوافل کی قضا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسپرچویلٹی، اپنے احسان کا یہ معاملہ رکھا ہوا تھا کہ آپ اسی طرح سے اپنی قضا کو پورا کرتے تھے جو نوافل عبادت کی تھی۔ اب جہاں تک سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث، اور دوسرا آپ ایک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ حدیث سنتی ہیں جس میں آتا ہے کہ آپ نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اگین میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیکسچوئل پوائنٹ آف ویو سے بعض احادیث صحیح کی کیٹیگری میں ہیں، بعض اس سے نیچے ہیں، بعض اس سے اور نیچے ہیں، تو یہاں پر اسکالرز جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض کے نزدیک یہ صحیح ہے، بعض کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، حسن درجے کی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ ضعیف ہے، واللہ عالم اب صحیح بات کیا ہوگی۔ میں آپ کو اس کا مڈل گراؤنڈ بتا رہی ہوں جو اسکالرز ہی بتاتے ہیں۔ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی کیا اس وقت سٹینڈنگ ہونی چاہیے؟ جو ریکنسائلیشن کیا جاتا ہے ان دو احادیث کا، ایک آپ کثرت سے شعبان میں روزہ رکھتے تھے، دو آپ نے اپنی عوام کو منع فرمایا، آپ نے اپنی امت کو منع فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو۔ اس کے لیے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے جسٹ 1-2 دن پہلے تو کنفرم منع کیا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں، 1-2 دن پہلے، لائک اگر 28-29 شعبان ہے روزہ مت رکھیے، بالکل بھی اس میں جنرل کنسنسس ہے، روزہ مت رکھیے۔ کیوں؟ امام ابن القیم نے اس کی بہت اچھی ایکسپلینیشن دی ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے، غور سے سنیے گا، شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے بالکل فجر کی سنت راتبہ کی طرح ہے۔ فجر کی 2 سنتیں ہیں، فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر بھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ ذرا اس کو کمپیئر کیجئے گا، شعبان اور رمضان کا مہینہ از جسٹ لائک فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 فرض۔ 2 فرض کی اہمیت اپنی جگہ ہے لیکن 2 سنتوں کی اہمیت بھی ہے۔ اٹس اے بیوٹیفل ایکسپلینیشن۔ جب آپ 2 سنتوں کی اہمیت بھی سمجھتے ہیں اور 2 فرض کی بھی سمجھتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ فجر کی نماز میں 2 سنت اور 2 فرض کو ایک سلام سے پڑھے، سلام پھیرنا ہے نا بیچ میں، جسٹ ٹو میک دیٹ گیپ۔ امام عبد القیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان سے 2 دن پہلے روزہ نہ رکھیں، جسٹ ٹو میک اے ڈفرینسیشن بٹوین شعبان اینڈ رمضان۔ بات کلیئر ہو گئی؟ صحیح۔ اب جہاں تک سوال ہے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کا، آئی ول کم آن 15 شعبان کی رات بھی انشاءاللہ تاکہ آپ کا بات کلیئر ہو جائے، جسٹ آئی ول ٹیک فیو منٹس۔ جہاں تک سوال ہے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کا، اس میں اسکالرز اس بات کو ریکنسائل ایسے کرتے ہیں کہ اگر آپ نے 15 شعبان سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیا
یا آپ پورا سال ایام بیت کے روزے رکھتی ہیں، یا آپ پورا سال پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی ہیں، آپ کو عادت ہے، ہیبیچولی آپ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھ سکتے ہیں. کلیئر؟ صرف آپ کہاں شعبان میں روزے نہیں رکھیں گی؟ آخری 2 دن. جسٹ ٹو میک دا ڈفرینسیشن بٹوین شعبان اینڈ رمضان. اگر آپ ہیبیچولی روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے روزے 15 شعبان کے بعد کنٹینیو کریں. اگر آپ ہیبیچولی روزے نہیں رکھتی تو آپ 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھیے، بیکاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ہم ریگولر پورا سال نہیں رکھتے، ابھی 15 شعبان تو نہیں آئی نا، ہم اب کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے 3-4 روزے اس وقت رکھ لیے، اب آپ 15 شعبان کے بعد بھی اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے. صرف کہاں روزہ نہیں رکھنا؟ آخری 2 دن. جسٹ ٹو میک دا پوائنٹ کہ آپ نے شعبان اور رمضان کو الگ کیا. یہ سب کلیئر ہو گیا؟ روزوں کے بارے میں کلیئرٹی آ گئی؟ نا کم آن نصف شعبان، لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان کی رات کی کیا اہمیت ہے. اگین میں پھر کہہ رہی ہوں آپ سے علم حاصل کیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ سارے مولوی کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اختلاف ہے اور لیجٹمیٹ اختلاف ہے. صحیح ہے؟ اب ہم آپ بات کر رہے ہیں موسٹ اوتھینٹک احادیث کی. تو جب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا 15 شعبان کی رات کی کوئی اہمیت ہے، تو جی ہاں، اگر آپ ساری احادیث کا کلیکشن اکٹھا کریں 15 شعبان کی اہمیت اس طرح سے ہے. یاد رکھیے گا یہ کون سا مہینہ ہے جس میں اعمال ہر وقت اللہ کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ 15 شعبان کی رات کے لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے جس میں آتا ہے کہ اس رات میں یغفر اللہ عز وجل لجمیع خلقہ الا کافر او مشاہن. اس رات اللہ ہر انسان کو معاف کر دیتا ہے سوائے کافر اور مشاہن کے. مشاہن کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے ذرا سی بھی نفرت ہو، غصہ ہو، اینیموسٹی ہو، گرج ہو، کینہ ہو. اور یہ بات میں آپ کو یہاں ایک اور بتا دوں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں ہر ہفتے، اعمال پریزنٹ کیے جاتے ہیں ہر دن فجر اور عصر میں، ہر ہفتے پیر اور جمعرات میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نکال کر پڑھیے، آپ کو یہی کانسیپٹ وہاں بھی ملے گا کہ اللہ سب کی عبادت کو قبول کرتا ہے. جو اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں پیر اور جمعرات تک یا فجر سے عصر کے درمیان، سوائے اس انسان کے جو قطع رحمی کرتا ہے، جس نے رشتے کاٹے ہوئے ہیں. اللہ ان کی دونوں کی عبادت کو پینڈنگ پہ رکھ دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے ان کو ایک سائٹ پہ کر دو، جو حدیث کا مفہوم آتا ہے، اور جب تک ان کے معاملات کو نہیں پریزنٹ کیا جائے گا، جب تک یہ دونوں اپنے معاملات سلجھا نہ دیں. تو اگر کسی سے جھگڑا ہے، اگر کسی کے لیے دل میں نفرت ہے مسلمان بھائی کے لیے، اگر کسی کے لیے دل میں بہت غصہ ہے، تو ہر دن کی عبادت بھی پینڈنگ پر ہے، ہر ہفتے کی عبادت بھی پینڈنگ پر ہے، اور اینول اکاؤنٹیبلٹی جو شعبان کے مہینے میں آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ بھی پینڈنگ پر ہے. شعبان کی رات میں اللہ ہر ایک انسان کو بخش دیتا ہے سوائے اس کے جو کافر ہو. الحمدللہ ہم کافر نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. ناشکری کی ایلیمنٹ کی حد تک ہم میں تھوڑا سا کفر آ جاتا ہے، بٹ الحمدللہ عقیدے کا کفر نہیں ہے ہم میں. بٹ دوسرا کیس ہم پر اپلائی کرتا ہے. اگر ہم کسی بھی کیٹیگری میں مشاہن ہیں، سہائے ٹائم، جیسے غفلت دور کرنی ہے عبادت کر کے، جیسے روزے رکھنے ہیں اپنی باڈی کو ٹرین کرنے کے لیے، ایسے ہی 15 شعبان سے پہلے پہلے جس کے ساتھ بھی آپ کی کھٹپٹ ہے، چاہے آپ کی غلطی نہیں ہے، دیکھیں آپ کے اعمال بھی پینڈنگ پر رہیں گے. بعض اوقات خواتین کہتی ہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے، سامنے والے نے مجھ سے جھگڑا کیا ہوا ہے. اٹس اوکے. آپ اس کی خاطر نہیں اس کو معاف کر رہے ہیں، آپ اس کی خاطر جا کر سوری نہیں بول رہی ہیں. کس کی خاطر سوری بول رہے ہیں؟ اپنی خاطر. آپ نہیں چاہتی عاملات ناصبہ کی کیٹیگری میں آنے والے، عمل کرنے والے اور تھکنے والے، اللہ نہ کرے عبادت کرنے والے اور عبادت منہ پر جن کے دے ماری جائے، ہم نہیں چاہتے. یہ بات امپورٹنٹ ہے. اللہ اس رات ہر ایک کو بخش دیتا ہے سوائے کافر اور مشاہن کے. اسی لیے آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ارلی جنریشن میں اور صحابہ میں جب شعبان کا مہینہ آتا تھا
تو سب ایک دوسرے کے پاس جا کر معافی تلافی کر لیا کرتے تھے کہ اگر کوئی دل میں کھٹپٹ ذرا سی بھی ہے معاملہ کلیئر ہو جائے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جو ہمارے معاشرے میں رائج اس رات کے بارے میں خاص عبادات ہیں، کوئی اوتھینٹک نیریشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص قیام اللیل کرنے کی، چاہے انفرادی ہو چاہے مسجد میں ہو، کسی اوتھینٹک نیریشن میں ثابت نہیں. کوئی نماز، پتہ نہیں کون سی صلاۃ الالفیہ ہے، کچھ کوئی مجھے ہاتھ دونوں دن بتا رہے تھے، کوئی نماز، کوئی خاص نوافل کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اگر آپ ریگولر تہجد پڑھنے والی ہیں تو اپنی ریگولر تہجد کے لیے اٹھیے. اگر آپ ریگولر ایام بیت کے روزے رکھنے والی ہیں آٹومیٹیکلی آپ 15 کی صبح اٹھ کے روزہ رکھیں گی. لیکن اگر آپ ایام بیت کے روزے نہیں رکھتے، بالکل جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، اسکالر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 15 شعبان سے پہلے روزے نہیں رکھے تو 15 شعبان کے بعد بھی مت رکھیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ جنرلی ہر مہینے ایام بیت کے روزے نہیں رکھتی 13 14 15 تاریخ کے، تو 15 شعبان کی صبح روزہ مت رکھیے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، اس کو سنگل آؤٹ نہیں کرتے تھے. کوئی قیام کے لیے خاص رات خاص اہتمام نہیں کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. میں نے آپ کو کلیئرلی بتا دیا. ہاں یہ رات اسپیشل ہے، کس سینس میں؟ اس رات کے آنے سے پہلے سب اپنے اپنے رشتہ داروں سے معافیاں مانگیں، اس لیے اللہ سب کو معاف کر دے گا سوائے کافر کے اور سوائے مشاہد کے. اللہ ہماری بہترین طریقے سے اصلاح فرمائے. اللہ ہم نے جو سنا اس میں جو حق ہے اللہ اس کو ہمارے دلوں میں اور ہمارے عمل میں اتار دے. اللہ ہمیں ابھی سے توفیق دیجیے کہ ہم اپنے جسم کو رمضان آنے سے پہلے آپ کی عبادت میں عادی بنا سکیں. اللہ ہمیں ابھی سے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے فہم کی عادت ڈال دیجیے. اللہ ہمیں اپنے اس مہینے کو بھی غفلت کا مہینہ بنانے سے بچانے والوں میں شامل فرما دیجیے. اللہ ہمیں بہترین طریقے سے ان اوقات میں عبادت میں سٹینڈ آؤٹ کرنے والا بنائیے جب اکثریت انسانوں کی آپ کی عبادت سے غافل ہوتی ہے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک سنہ کو زندہ کرنے والا، ریوائیو کرنے والا بنائیے. اللہ ہمیں عبادت میں احسان اڈاپٹ کرنے والا بنائیے. اللہ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ اور زندگی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائیے اور ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادت اور دعاؤں کی قبولیت اور بخشش اور مغفرت اس سال عطا فرمائیے. اللہ ہمیں رمضان میں اپنے رمضان کے مہینے کو قرآن کا مہینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم سب کے دلوں کو تمام مسلمانوں کی طرف سے ہر طرح کی نفرت، گرج، کینہ، غصہ، اینیموسٹی سے پاک کر دیجیے. اللہ ہمارے دل کو پیوریفائی کر دیجیے. اللہ آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں انسانوں کے دل ہیں، اللہ کوئی ہم سے ناراض ہے تو اللہ آپ اس کا دل کھول دیجیے اور وہ دل کھول کر ہمیں معاف کر دیں. اللہ ہماری عبادت جب آپ کے سامنے پریزنٹ کی جائے تو ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.